جہنم میں جانے کے لیے زنا کرنا پڑے گا، بڑی مزیدار چیز ہے. جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، کتنا مزہ آتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں جھوٹ بول کے. جہنم میں جانے کے لیے ابا اماں کا احترام نہیں کرنا پڑے گا. عورت کے لیے جہنم میں جانا بہت آسان. ایک کام بتاؤں، وہ کر لے تو بغیر حساب کتاب کے جہنم. خواتین اگر جہنم میں جانا چاہتی ہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، اتنا آسان کام بتا رہا ہوں، گارنٹی ہے جہنم کی. وہ ہے شوہر کا دل دکھائیں اور شوہر کی نافرمانی کریں، شوہر کو خوش نہ رکھیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی. بہت آسان ہے، اس کی ایسے کی تیسی کر کے رکھو، ٹھیک ہے. خرچہ پورا لو اس سے. پرچیاں آئیں گی، 1 درجن انڈے لا دو، 1 کلو ٹماٹر لا دو. وہ خان سامہ جا رہا ہے ٹماٹر لینے کے لیے، انڈے لینے کے لیے، واپسی پہ دہی بھی لیتے آئیے گا. ابھی دہی لے کے آ رہے، ایک میسج آ گیا، واپسی پہ ایک بڑی ڈبل روٹی بھی لیتے آئیے. پھر جا رہا ہے واپس، ٹھیک ہے نا. تو اس کا خون چوس کے رکھو. بیمار ہو جائے، آپ بیمار ہو جائیں تو اس سے سارے پیسے لو علاج کے. اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو اسی پہ ڈال دو کہ یہ صحیح خرچہ نہیں کر رہے. میں نے کہا تھا آغا خان لے کے جاؤ، انہوں نے لیاقت نیشنل میں داخل کرا دیا. بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ بھی کس سے لیا جاتا ہے؟ ہیں بھائی، ابا سے لیا جاتا ہے. بچوں کی فیسیں ابا سے لی جائیں گی. سارے اس کا خون نچوڑ دو، مگر مانو اپنی. منمانی کس کی ہوگی؟ اپنی. بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے جہنم میں جانے کا. اچھا خیر، زیادہ نہ ہو جائے کہیں. اور مرد کے لیے جہنم میں جانے کا پتہ ہے سب سے شارٹ کٹ راستہ کیا ہے اس زمانے میں؟ مردوں کے لیے ہے بد نظری. بے حیائی سے نہیں بچتے آج کل. انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. جہاں کوئی چمکتا دھمکتا چہرہ نظر آئے گا ایک دفعہ لازمی دیکھتے ہیں اس کو کہ یار حسرت نہ رہ جائے کہیں. اور پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے، گناہوں کی طرف طبیعت بھی مائل ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ نے سب سے بڑی آزمائش مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے. یہ قرآن میں ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے جو سب سے مزین چیز بنائی ہے وہ عورتوں کو بنایا ہے. سب سے مزین کا کیا مطلب ہے؟ کہ چادر اللہ نے خوبصورت ڈالی ہوئی ہے، لیکن ہے کیا؟ وہ عذاب ہے، آگ ہے اگر حرام طریقے سے جاؤ گے. اب اس کا حل اللہ نے کیا بتایا؟ بھائی اتنی مزین چیز کو چھوڑے گا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا هل انبئکم بخیر من ذالکم. اس سے بھی زیادہ مزیدار چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو جنت میں تمہیں حوریں ملیں گی، وازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں ملیں گی. تو یہاں مزے اڑا لو گے تو وہاں سے محروم. نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ اور وہاں اگر مزے چاہتے ہو تو یہاں نظر کو جھکاؤ. اور ایک اور طریقہ ہے وہ میں پھر ابھی بعد میں بتاؤں گا، آپ اکیلے میں مل لیں، ٹھیک ہے نا. ایک اور حل بھی اللہ نے بتایا قرآن میں، ایک اور حل بتایا، وہ ابھی سب کے سامنے بتانا مناسب نہیں. لوگ کہتے ہیں گھوم پھر کے نا ہر دفعہ ادھر ہی آ جاتے ہو. تو نکاح کر لو بھائی، حلال طریقے سے رکھو. نبیوں کی سنت ہے، اولاد ملے گی، حقوق ہوں گے. تو نظر کی حفاظت یہ بڑا اہم کام ہے. نظر کی حفاظت مرد کے لیے. عفیف اور پاک دامن لوگ آج کل چراغ لے کے بھی مشکل ہو رہا ہے تلاش کرنا، جو اپنی بیوی پر اکتفا کریں اور ان کی بیوی کو یہ اعتماد ہو کہ ہمارے شوہر کا ہمارے علاوہ کسی اور سے کوئی لنک نہیں ہے. بہت سے ہیں اچھے، لیکن آج کل یہ میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں خواتین کی کہ میاں صاحب غلط چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو ان چکروں سے بچاؤ. ایک خاتون بیچاری بہت پریشان ہے، UK سے فون کرتی ہیں، زندگی رو رہی ہیں کہ میرے میاں کو لت پڑ گئی ہے لڑکیوں سے، دوستوں کی، میرے بچے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. اب میں ان بیچاری کو کیا کہتا؟ ان کو میں نے کہا صبر کرو، اس کو بڈھا ہونے دو. اپنے میاں کو کیا ہونے دو؟ بڈھا ہونے دو. ابھی جوانی کا جوش ہے نا، تھوڑے دن میں بڈھا ہوگا پھر دیکھو کیا ہوتا. اور ایسا آدمی بڈھا بھی جلدی ہوتا ہے. ہر طرح سے بیچاری عورت نے سمجھا لیا، بچوں کا واسطہ دے دیا کہ ان کو بھی پتہ چل رہا ہے تمہاری حرکتوں کا، ان پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن وہی بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جس بدکاری میں مبتلا ہو گئی تھی، لوط علیہ السلام نے سمجھایا 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 تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم، وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں پڑے ہوئے تھے. ان کو لوط علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بہت نشے میں مست تھے. جب گناہ انسان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ نشے میں مست ہو جاتا ہے، پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہے.
تو اللہ نے پھر کیسا عذاب دیا, فجعلنا عالیہا سافلہا, فرمایا ہم نے زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹک دیا, پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. تو زانی سے اللہ کو بہت نفرت ہوتی ہے. یاد رکھو ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. میرے پاس کالز آتی ہیں, ایسا ہی نہیں کہہ رہا میں, بہت تیزی سے. لوگ تو اپنے ہر چیز دل کی بات کر لیتے ہیں نا علماء کے سامنے. بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے. اس کو اللہ کا واسطہ روکنے کی کوشش کرو, سختی کرو اپنے گھر میں. چچا پھوپھی زاد بہنوں کو بے پردہ نہ ہونے دو کزنوں کے سامنے. اگر آپ کا بیٹا چچا پھوپھی زاد بہن سے دوستی لگاتا ہے, پابندی لگاؤ اس پر. میرے گھر میں جب میرے چچا پھوپھی زاد بھائی آتے تھے, میرے والد صاحب کے بھتیجے ہوتے تھے, تو والد صاحب ہماری بہنوں کو حکم دیتے تھے کہ ان کے سامنے نہیں آنا ہے. غصہ کرتے تھے کہ ایسے بے محابہ کوئی نہیں آگے بیٹھے گا. ان کو حکم تھا کہ آپ بیٹھک میں بیٹھیں اور یہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں, جس نے ملنا ہوگا آپ سے یہیں آ کے ملے گا. ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو. بہت زیادہ برائی پھیل رہی ہے, مصافحہ کرنا کزنوں سے, گلے ملنا کزنوں سے. براڈ مائنڈڈ کہہ کے نا سب کو بے شرم بنا دیا ہے. براڈ مائنڈڈ ہیں, ہم کوئی گھٹیا تھوڑی ہیں, گلے بھی بڑے تمیز سے ملتے ہیں کہ ایسے جیسے بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہمیں. چھوڑ دو اللہ کے بندو, یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے.